بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام جو نہایت مہربان۔ چلیں جی اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت لیٹ ہو گئی ولاگ بنانے میں، طبیعت صحیح نہیں ہے تو میں نے سوچا روزمرہ کی روٹین کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، کھانا پکانا، روزمرہ کی روٹینیں، یہ وہ روز کی روٹینیں، تو کچھ ایسی بات کریں کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ جی جیسے میں نے بتایا تھا کل آپ کو، کچھ پودے میں رپورٹ کروں گی، طبیعت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے کچھ بھی دل نہیں چاہ رہا کرنے کو، نہ میں ولاگ بنا سکی۔ میں نے بولا اپنا دن ضائع نہ کروں، تو اس وقت جتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے نا، وقت کو نہ ضائع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو جمعہ۔ پتہ نہیں کیسا موسم ہو گیا، کیسا ہو گیا کہ کتنی بھی دوائیاں کر لو، کچھ بھی کر لو، اچھا ہی نہیں لگتا۔ میں آپ کو بیان کرنے جا رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ جی نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کو ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہوئے کہ آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے، دین کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کے یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ ایک نوادر مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آ گئے۔ ان لوگوں نے بھی یہ گوارا نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہی جیسا ہے دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ان سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں نے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک وہ دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں ان کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا: جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ہی ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی اور تکلیف مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے اور نہ کوئی بدلہ لیتے۔ یہ تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیجئے، میں بھی پڑھتی ہوں۔ کل نئی حدیث کے ساتھ پیش آؤں گی، نئے ولاگ کے ساتھ پیش آؤں گی، میری دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔